أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور نماز عشاء کی باجماعت توفیق دی. حضرات، درس قرآن میں آج سورۃ اللہب مکیہ کی تلاوت کی گئی ہے. سب سے پہلے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی تفسیر بیان کی جائے گی. تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو گئے. ما اغنى عنه ماله وما كسب. اس کے مال نے اور ان تمام چیزوں نے جو اس نے کمایا تھا کوئی اس کو فائدہ نہیں پہنچایا. سيصلى نارا ذات لهب. اور وہ قریب بھڑکتی ہوئی شعلے والی آگ میں یعنی جہنم داخل ہوگا. وامرأته حمالة الحطب. اور اس کی بیوی اہلیہ وہ بھی جہنم میں داخل ہوگی جو لکڑیاں چن چن کر لاتی ہے. فی جیدہا حبل من مسد. اور اس کی گردن میں موج کی رسی ہوگی. یہ اس پوری صورت کا ترجمہ ہے. اب اس کی تفسیر کو آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ واقعہ کیا ہے، واقعے کا پس منظر کیا ہے اور کیوں ڈائریکٹ یہاں پر نام لے کر خطاب کیا گیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری تاریخ میں کبھی بھی کسی بھی دشمن کو نام لے کر بیان نہیں کیا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کا نام لے کر اس کے ظلم و ستم کو بیان کیا گیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار دشمن رہے، اسلام کے بے شمار دشمن رہے، لیکن کامن طریقے سے ان دشمنی کا، ان کے پیغامات کا اظہار کیا گیا. قرآن نے وہ میسج دیا. لیکن دشمنی میں آخری انتہا کو پہنچنے پر نام لے کر بیان کرنا تو صرف اور صرف ابو لہب کا ہی تذکرہ ہے اور کسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملتا جس کا نام لے کر قرآن میں اس کے لیے بددعا کی گئی ہو، لعنت بھیجی گئی ہو اور اس کے تعلق سے جو ہے کوئی بیان ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ کو درگزر کرتے تھے، معاف کر دیا کرتے تھے، معافی کا پروانہ دے دیا کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا، خوب اچھے سے یاد ہوگا کہ جب مکہ المکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تھے تو اس وقت بھی آپ نے معافی کا عام اعلان کر دیا تھا. کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا تھا، سب کو معاف کر دیا تھا. تو پھر یہاں پر سب سے پہلے بددعا کا تذکرہ ہے اور پھر دوسرے نمبر پر لعنت ہے، تیسرے نمبر پر نام لے کر ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا گناہ اتنا سنگین تھا، اس کا عمل اتنا بدترین تھا
کہ اللہ رب العزت کو نام لے کر بتانا اور اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اگر کوئی انسان اسلام اور اسلام کی دشمنی میں اور کسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر ہوتا ہے، ان کی تعلیمات کے خلاف ہوتا ہے، تو اس کا بدترین انجام بھی یہی ہوتا ہے جس کو آپ انشاءاللہ تفسیر میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اس سورت کو دیکھیں کہ سورت کا نام سورۃ اللہب ہے۔ لہب یہاں پر آپ نے دیکھا سورۃ اللہب ہے، لہب نہیں سورۃ اللہب ہے۔ لہب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لہب کا اصل مطلب جو ہوتا ہے شعلہ کا ہوتا ہے، شعلہ، کیونکہ ابھی لہب بھی آیا ہے اور بعد میں ذات لہب بھی آیا ہے۔ لہب کا مطلب اصل شعلہ، تو یہاں پر سورۃ اللہب جو آیا ہے تو وہ سورۃ اللہب سورت کے اندر پہلی آیت میں بھی موجود ہے اور پھر 3 نمبر آیت میں بھی موجود ہے، اس کی طرف منسوب ہے۔ دوسرا اس کا نام مثل بھی ہے، سورۃ المثل، فی جیدہا حبل من مسد، مثل، اس دوسرا نام اس سورت کا سورۃ المثل بھی کہا گیا ہے۔ اور یہ سورت قرآن کریم میں 111 نمبر پر ہے، ایک رکوع میں 5 آیتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ سورہ فتح کے بعد جو 26ویں پارے میں سورۃ الفتح ہے، اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے اور یہ سورت متفق علیہ، تمام لوگوں پر، تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سورت مکی ہے اور مکی صورتوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ یہ تو سورت کے نام کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ گئی۔ اب یہاں پر جو سب سے پہلے خطاب ہو رہا ہے، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، برباد ہو جائے، اور پھر کہا وتب، برباد ہو گیا۔ یہ سورت اس کنڈیشن میں نازل ہوئی ہے جب یہ دونوں زندہ تھے، ابو لہب بھی، ام جمیل ابو لہب کی وائف کا نام ہے، ام جمیل ابو لہب کی وائف کا نام ہے، اور ام جمیل جو ہے ام جمیل بنت حرب بن امیہ، یہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے اور حضرت امام معاویہ کی پھوپھی لگتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی میں آخری درجہ انتقام لینے پر تلی ہوئی ہے۔ یہ خود بھی اور ان کے شوہر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لگتے ہیں، ابو لہب، وہ بھی۔ ابو لہب کا اصل نام جو ہے عبد العزیٰ ہے، عبد العزیٰ بن عبد المطلب ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا نفرت کرتے تھے، دشمنی کرتے تھے، آخری درجہ ان کو پریشان کرتے تھے، ستاتے تھے، ان پر تانا زنی کرتے تھے، ان کے پیچھے پیچھے چل کر جملے دیتے تھے۔ دوسرے ابو لہب کے 2 بیٹے، ابو لہب کی جو کنیت ہے ابو عتبہ ہے اور لقب ابو لہب ہے۔ لہب کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ابو لہب جو تھا بڑا خوبصورت انسان تھا، لہیم شہیم، چہرہ مورا اتنا چٹا تھا کہ لال، اس میں سرخی مائل تھی، تو جس طرح شعلہ نہیں ہوتا، چمکتا ہے، دمکتا ہے، اسی طرح اس کا چہرہ بھی بہت پرنور تھا، شعلے کے مانند تھا، اس لیے اس کا لقب ابو لہب پڑ گیا تھا۔ آپ سمجھ گئے؟ پہلے ابو لہب کا مطلب اس بنیاد پر کہ اس کا چہرہ شعلے کے مانند تھا، اس لیے یہ لفظ زیادہ غالب آ گیا اس کے نام پر جو نام عبد العزیٰ کے نام سے مشہور تھا۔ دوسرے ان کے 2 بیٹے تھے، ابو لہب کے کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے تھے، ایک عتبہ تھا، ایک عتیبہ تھا۔ دونوں کے دونوں
بیٹوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ کی شادی ہوئی تھی، لیکن یہ صورت نازل ہونے کے بعد کمبخت نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ طلاق دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دیا۔ ایک تو سب سے بڑا ظلم یہ ہے، دوسرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کو لے کر بازار میں یا اسی طرح مکہ المکرمہ کے اندر 3 بڑے میلے لگتے تھے الگ الگ وقتوں میں، اس وقت سب لوگ خرید و فروخت میں آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان جگہوں پر جا کر دعوت دیا کرتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ پیچھے پیچھے چلتا تھا کمبخت کہیں کا، اور کہتا تھا کہ یہ دیوانہ ہے، مجنون ہے، اس کی بات پر یقین مت کرنا، جھوٹ بولتا ہے، بدتمیزی کی آخری انتہا، پیچھے پیچھے چلتے۔ ایک تو یہ واقعہ ہے، اور ہر اعتبار سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے۔ دوسرا واقعہ یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر قبیلہ ایک دوسرے قبیلے سے خوف زدہ رہتا تھا کہ کب کون سا قبیلہ کس پر حملہ کر دے، کب کون سا قبیلہ کس پر جو ہے مار پیٹ شروع کر دے۔ تو اس لیے انہوں نے ایک کوڈ ورڈ رکھا ہوا تھا، جیسے آج کے وقت میں موبائل ہے اور موبائل کے ذریعے آپ سب کو خبر کر دیا کرتے ہیں اور سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ واقعہ پیش آ گیا، نیوز ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اس کے ذریعے وائرل ہو جاتی ہے خبریں، پتہ چل جاتا ہے۔ اس وقت یہ ساری چیزیں نہیں تھی، تو اس وقت کا ایک کوڈ ورڈ تھا یا صباحا۔ یا صباحا کا جو نعرہ تھا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس وقت اس کی خبر لو، جو عام طور پر جو حملہ آور ہوتے تھے وہ صبح کے وقت میں حملہ کرتے تھے، اس لیے ایک کوڈ ورڈ بنایا گیا تھا یا صباحا، مطلب ہوتا تھا کہ آنے والی جو صبح ہے اس کی خبر لے لو، کچھ نہ کچھ ہونے والا۔ لہذا اس نعرے پر تمام کے تمام لوگ متحد ہو جاتے تھے کہ کوئی نہ کوئی بات ہے، کوئی آفت مصیبت آنے والی ہے، کسی کی طرف سے حملہ ہونے والا ہے، کوئی دشمن آ چکا ہے، تو وہ خود آ جاتا تھا اس آواز تلے، یا اپنے کسی قاصد کو، نوکر کو، یا اپنے گھر کے کسی سدسیہ کو بھیج کر اس آواز پر لبیک کہتا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب سورۃ الشعراء کی آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس کے اندر صاف طور پر اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان کو بتلائیے، کھلم کھلا اعلان کر دیجیے، گویا کہ اسلام کا یہاں سے کھلم کھلا آغاز ہوتا ہے۔ وَأْمُرْ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ آپ کھلم کھلا اعلان کر دیجیے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراتے رہیے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے کانوں کو، اپنے بازوؤں کو ان کے لیے جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے، مومنین میں ان کے لیے اتباع کی، مطلب ڈر پڑ جائے، ان کے اچھے سے خبرگیری کیجیے اور ان کو صحیح ڈگر اور صحیح راستہ دکھائیں۔ یہ جیسے ہی آیت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام کے پاس ایک پہاڑی تھی، اس کا نام تھا صفا، جبل صفا۔ صفا پہاڑی پر آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر آپ نے یہی نعرہ بلند کیا، یا صباحا۔ جیسے ہی یہ نعرہ بلند ہوا ویسے ہی سب کے سب لوگ فوراً اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے جمع ہوئے، اور جیسے جمع ہوئے تو ابو لہب بھی آیا۔ ابو لہب وہاں پر آنے کے بعد میں کہا کہ جلدی بتاؤ بھائی کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج ہے
جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے، تم پر لشکر کشی کرنا چاہتی ہے، تم اس بات کو سچ مانو گے یا جھوٹ؟ سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں رہے تھے، انہوں نے آپ کو امین اور صادق کا لقب بھی دیا تھا، اس لیے سب لوگوں نے بغیر کسی سوچے ایک دم کہا ہم سچ مانتے ہیں، کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ اوپر کھڑے ہوئے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں اور ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ہم نیچے ہی ہیں، ہم صرف آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر ہمارا تجربہ پچھلے 40 سال کا یہ ہے کہ آپ ہمیشہ امین رہے، آپ ہمیشہ صادق رہے، لہذا ہم آپ کی بات کو 100% یقین کے ساتھ کہیں گے کہ آپ سچ بولتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں لشکر سے بھی خطرناک چیز بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں تم کو ایک دن کے یعنی کہ ایک جہنم کے خطرناک عذاب سے ڈراتا ہوں، کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور جہنم کا سب ترین عذاب ہوگا، اس سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ سب سے پہلے تبا لکا یا محمد کا لفظ جو استعمال کیا، وہاں پر بھی تبا لکا استعمال کیا، اور اللہ نے بھی یہاں پر اسی لفظ سے اس کے اوپر پھٹکار دیا۔ ابو لہب سب سے پورے مجمع میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی برا کہے اس بات پر، جب انہوں نے یہ کہا کہ میں تم کو خطرناک دن سے، جہنم کے سخت ترین عذاب سے ڈراتا ہوں، تو کوئی نہیں بولا وہاں پر، جتنے بڑا مجموعہ تھا۔ سب سے پہلے ابو لہب اٹھا، جو آپ کے چچا بھی لگتے تھے، اور اٹھتے ہی کہا تبا لکا یا محمد، نعوذ باللہ، کہ اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم برباد ہو جاؤ، کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا۔ تو جیسے ہی یہ لفظ استعمال کیے اس نے، اللہ رب العزت نے یہ صورت پوری اتار کہ وہ آپ کو بربادی کی بد دعائیں دیتا ہے، وہ آپ کے ہاتھ توڑنے کی بات کرتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، کہا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اب دونوں ہاتھوں کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ہاتھ جو ہے پورے جسم کا، پورے کہہ سکتے ہیں دھڑ کا وجود ہوتے ہیں، اگر ہاتھ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر انسان کے ہاتھ ٹوٹ جائے، کٹ جائے، تو انسان اپاہج ہے، کچھ نہیں کر سکتا، چل سکتا ہے، بول سکتا ہے، لیکن کوئی کام نہیں کر سکتا، کچھ کھا نہیں سکتا، چل نہیں سکتا صحیح سے، یعنی کہ اس کا پورا وجود ختم ہے۔ ہاتھ کا یہ کردار ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہر چیز کا الگ اپنا اپنا کردار ہے۔ اب جیسے اللہ رب العزت نے کہا کہ تم ان کو بددعائیں دیتے ہو، اللہ رب العزت نے اس لفظ میں کہہ دیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے، مطلب وہ برباد ہو جائے، وتب اور برباد ہو گیا، یعنی کہ یہ مہر ضبط کر دی اللہ رب العزت نے کہ اب اس کو ایمان کی دولت کبھی نصیب نہیں ہوگی، اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اب لاکھ یہ دعا کرے، اب مہر کا پلک کیا، اب اس کو ہدایت نہیں ملی، اور جب ہدایت نہیں ملی یا اللہ رب العزت نے کسی کے مقدر میں یہ لکھ دیا کہ اب اس کو ہدایت نہیں ملتی، وہیں پر بد دعا کا اثر بھی کام کرتا ہے، وہیں آپ بد دعا کر سکتے ہیں۔ ورنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بد دعا کی نہیں تھی۔ طائف کے لوگوں نے پتھر چلائے، پتھر مارے، گمے چلائے، تب بھی آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں خیر آئے، تب بھی آپ نے بد دعا نہیں کی، آپ بد دعا نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر جب مہر ضبط کر دی گئی کہ اب یہ ایمان میں داخل نہیں ہوگا، اس کے لیے ہدایت ہے ہی نہیں، تو پھر بد دعا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، تب جاتا ہے یہ بد دعا۔ اب جب یہ مہر ضبط ہو گئی کہ یہ دونوں کے دونوں کے، یعنی کہ ابو لہب برباد ہو، اور وہ برباد ہو گیا، تو دنیاوی اعتبار سے بھی ہو گیا اور آخرت کے اعتبار سے بھی وہ برباد ہو گیا، مہر لگا۔ اب جب یہ آیت اتری تو اس نے کہا کہ ارے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا، جنت کا، دوزخ کا پتہ نہیں کیا کیا تذکرہ کرتے ہیں. پہلی بات تو میں مانتا نہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ چلو میں مان بھی لوں، اللہ کے سامنے مجھے جانا پڑا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، تو میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے بچے ہیں، سب کچھ ہے، دے کر پوری جو ہے ڈیل کر دوں گا، بچ جاؤں گا. یعنی اللہ سے ڈیلنگ کا دماغ چلا دیا. سوچا کہ اللہ کو پیسے دے دوں گا، اپنی دولت خرچ کر دوں گا، اپنے بچوں کو نچھاور کر دوں گا، پر میں بچ جاؤں. تو اسی کو یہاں پر کہا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کی دولت اور جو کچھ اس نے کمایا کوئی فائدہ نہیں، اس کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوا. کیونکہ اللہ کے نزدیک جو ہے جب دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے مال کی کیا حیثیت ہوگی؟ کتنا مال ہوگا؟ جب دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے تو اس کے بعد دنیا کا پورا مال بڑا ہی ہوگا. تو اس کے مال نے اور جو کچھ اس نے کمایا تھا، اس کی دولت اور جو کچھ اس نے کمایا تھا، اس نے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. اب جب یہ ہوا تو اللہ رب العزت نے مزید اس کا جو ہے فیوچر بنا دیا، مستقبل. فَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، القریب یہ شخص جو ہے شعلوں سے بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. یعنی کہ یہاں پر بھی مہر سب کر دی ہے، جہنم ہی نصیب ہوگا. آپ پریشان مت ہوئیے، اب اس کا انجام جو ہے وہ جہنم میں جانا ہے. جب یہ آیت ابو لہب کے لیے اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں، آپ سے نفرت میں، آپ کو اذا رسانی میں ہر اعتبار سے انتہا کو پہنچ گیا. اور وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ شیبہ ابی طالب میں 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام کے تمام خاندان نے، قبیلہ قریش نے، یعنی قبیلہ قریش کے تمام عرب کے قبیلوں نے بائیکاٹ کر دیا. اس وقت بھی یہ بندہ خبیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے الگ ہو کر دشمنوں کے ساتھ جا کر اس شیبہ ابی طالب میں تب بھی شریک نہیں تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما میں اور ان کی بڑھوتری میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہلے سال سے لے کر 40 سال کا جو سفر طے کیا تھا، اس میں اس نے 12 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، ان کے طور طریق کو دیکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن کو دیکھا تھا. ہر چیز کو دیکھنے کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے انتہائی درجے نفرت جملے کستا تھا، تانے دیتا تھا، اور اس کا انجام اللہ رب العزت نے یہ کیا. اب ساتھ ہی ساتھ اس کی ایک اہلیہ تھی، اور اہلیہ جو تھی وہ مکہ کی تمام عورتوں کی سردار تھی. ان کا اصلی نام اروا تھا، اور ان میں جمیل کے نام سے مشہور تھی. بڑے خوبصورت بھی تھی، مزید خوب مالدار تھی، پیسے والی تھی، اور حضرت ابو سفیان کی بہن تھی. حضرت ابو سفیان خود چودھری تھے، پردھان تھے، اپنے علاقے کے، اپنے خاندان کے سردار تھے. بڑے بڑے قافلے، ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا، انہی کی سرپرستی میں جایا کرتے تھے شام اور یمن. ان کی بہن تھی، اور ام سلیم بنت حرب بن امیہ، بنی امیہ کے خاندان سے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جا کے مل جاتے. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت میں آخری درجے کا کمال دکھاتی تھی، اور اپنے شوہر کو سمجھاتی کیا، مزید ان کو بڑھاوا دیا کرتی تھی. کس طریقے سے بڑھاوا دیا کرتی تھی؟ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، کہ وہ عنقریب ایک ایسی آگ میں داخل ہوگا جو شعلوں سے بھڑک رہی ہوگی، اور اس کی بیوی بھی، جس کا نام جمیل ہے، اس کی بیوی بھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کانٹے لکڑیاں چن چن کر ڈالتی تھی. ان کا پورا واقعہ یہاں پر ہے. واقعہ یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جن جن راستوں سے جاتے تھے، یہ بہت بڑی خاتون تھی، ابھی ہم نے بتایا خوب مالدار کی، سب کچھ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں جنگل جاتی تھی اور کانٹے والی جھاڑیاں اکٹھا کرتی تھی، کانٹے والے جو درخت ہوتے تھے ان سے لکڑیاں کاٹتی تھی اور اس کو فی جیدہا حبل من مسد، مسد کا مطلب یہ ہے کہ موت، یعنی کھجور کے چھال سے جو بن کر رسی تیار ہوتی ہے نا، بڑی مضبوط ہوتی ہے، اس سے باندھ کر گٹھڑی اپنے سر پر رکھ کر خود لاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے تھے وہ کانٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں پھینک دیا کرتے تھے، اس اعتبار سے کہ آپ کو چبھے تکلیف، یہ انتہا تھی، یعنی اپنے شوہر کو کیا سمجھاتی، خود اس عداوت میں اتنی زیادہ ملوث تھی کہ خود عرب کی بہترین سردار ہونے کے بعد، بہترین مالدار ہونے کے بعد کسی نے بھی کام کرا سکتی تھی نہیں، عداوت میں خود جاتی تھی، لکڑیاں چنتی تھی، کانٹے والی لکڑیاں چنتی تھی، خود باندھتی تھی، جس گلے کے اندر ہار ہونا چاہیے اس گلے میں وہ رسی ڈال کر اوپر رکھ کر گٹھڑیاں ادھر لاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیا۔ اسی کی تفسیر میں ایک روایت آتی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جو ہے اس عورت کو جہنم میں بھی یہی کام دیں گے کہ وہ لکڑیاں چنے گی اور لکڑیاں چن کر ایندھن اپنے سر پر رکھ کر لائے گی اور جہاں ابو جہل جل رہا ہوگا اس میں پھینکے گی کہ تم نے دنیا کے اندر ہمارے رسول کے ساتھ یہ کیا کہ ان کے راستے میں کانٹے بنے، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے، تو ہم یہ کام تمہیں قیامت میں بھی دیں گے اور وہ لکڑیاں جو تم چن کر لا رہی ہو وہ جہنم میں جل کر تمہارے شوہر کو تکلیف دے گی، یہ کام بھی اس کے سپرد ہوگا۔ اسی لیے کہا کہ اس کی بیوی بھی قریب اسی جہنم میں جائے گی، اس طور پر کہ اس کے سر پر گٹھڑ ہوگا، لکڑیوں کا، ایک روایت ہے۔ دوسری روایت یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانے کے لیے اپنے سر پر لکڑیاں چن چن کر لاتی تھی اور لانے کے بعد بچھا دیا تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے گلے کے اندر ایک بہت قیمتی ہار تھا، کیونکہ مالدار تھی، تو کہتی تھی کہ اس ہار کو بیچ کر جو کچھ ہو سکتا ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس سے کام کروں۔ تو اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ گٹھڑی لے کر آ رہی تھی، فی جیدہا حبل من مسد، یہ گٹھڑی لے کر آ رہی تھی اور اللہ رب العزت نے اس کی روح کو قبض کرنا چاہا، یعنی کہ بس آخری بلا ہوا۔ اب یہ گٹھڑی جیسے رکھ رہی تھی، جس گٹھڑی کو اس نے کھجور کی چھال کی رسی سے باندھا تھا، جس کو موج کہتے ہیں، موج اس رسی کو کہتے ہیں جو انتہائی درجے مضبوط ہوتی ہے، لوہا لاٹ ہوتی ہے، اس سے باندھا تھا، تو اس نے جیسے ہی رکھا وہ رسی اس کی گردن میں اٹکی اور ایک فرشتے جو روح قبض کرنے آئے اس کو کھینچ لیا رسی کو، اور یہ اسی رسی میں پھندا رکھ کر چلی گئی۔ تو اسی کو کافی جیدہ اس کی گردن میں موج کی رسی ہوگی، یعنی کہ موت کی رسی تھی، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اس کی موت بھی اسی طرح ہوئی کہ اس گردن میں جس میں ایک ہار سجنا چاہیے تھا، ایک عورت کا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ اس کا وہ زیور ہوتا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عناد میں دشمنی میں اس کو بھلا کر رسیاں ڈال ڈال کر ایندھن اکٹھا کیا، اللہ نے اس کا نتیجہ بھی یہی کیا کہ اسی رسی سے اس کی جان چلی۔ سب سے پہلا انجام، سب سے پہلا انجام خود اسی کا برا ہو، جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے سب سے پہلے اسی میں خود گرتا ہے۔ آپ کیا رسی سے باندھ باندھ کر کانٹے ڈالیں گے، اللہ اسی رسی سے تمہیں بلا لے گا۔ ایک تو یہ، دوسرے جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اس کو جو ہے اس سخت ترین رسی کا عذاب بھی دیں گے، اس طور پر کہ اس کی جان نکل جائے۔ ظاہر سی بات ہے ایک عورت کے لیے زیور
سب سے اہم چیز ہوتی ہے. اب کھجور کا اگر آپ نے درخت دیکھا ہوگا تو اس کے اندر کانٹے ہوتے ہیں ہلکے ہلکے. اس کی جو رسی بنے گی وہ کتنی کھردری ہوگی کہ اس کے گلے کو ایسی کاٹ دے. لہذا اگر اس کی گردن میں رسی ہوگی تو کیا اس کی کیفیت ہوگی. اور تیسرا میسج یہ ملتا ہے کہ جہنم میں بھی وہ گلے کے اندر اس رسی کے پھندے کو، اس توپ کو اپنے گردن میں ڈالے گا. اب اس کا لاسٹ جو میسج لکھنے کا وہ یہ لکھ لے گا کہ اللہ رب العزت اس کو ایسی رسی عطا کریں گے گردن میں جو ایک توپ ہوگا، اور وہ توپ لوہے سے بھی زیادہ وزنی ہوگا، مضبوط ہوگا، جس کو وہ اپنے گلے میں ڈالے جائیں گے. اب بتائیے انسان جو ہے 10 منٹ کے لیے ایک گھما ایک پینسل لے کے اس طرح نہیں کر سکتا. بھاری بھرکم پورا توپ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے کس طرح جھیلے گا. تو یہ ہے بدترین سزا. اب اس سے جو میسج ملتا ہے وہ سب سے اہم ہے کہ جناب محمد رسول اللہ. اب یہ تو اس وقت کا واقعہ ہے، لیکن ہر زمانے میں ہر وقت میسج ملتا ہے. ایک تو یہ کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی میں، اناد میں ایسے کارنامے انجام دیے کہ قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے اس کے اوپر لعنت پھٹکار دی. جتنے لوگ پڑھیں گے لعنت اس کو ملتے رہے گی، گناہ اس کے ساتھ جاتا رہے گا. دوسرے جو بھی ایسا عمل کرے گا، جیسے ابھی جتندر نارائن سنگھ تیاگی عرف وسیم رضوی، اس کی بدترین مثال ہے. اور اس کے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا. اگر آپ دیکھنا چاہیں اپنی آنکھوں سے تو دیکھیے اور ہو رہا ہے بالکل اسی طرح. اگر آپ کو آج کے وقت میں اس کا نظارہ کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کس طرح تکلیف دیتا ہوگا اپنے جملوں سے، اپنے کلام سے، اپنی بدتمیزیوں سے، تو وہ جتندر سنگھ نارائن تیاگی کو دیکھ لیں کہ اس کی زبان میں بدتمیزیاں ہیں، بد کلامیاں ہیں کہ اس کا نماز اس کے کام آئے، سیدھا جیل دے اور جہنم اس کے لیے تیار ہے. اور پھر جو ہے وہ اسی میں پڑا رہے. سب سے پہلے اس نے ایمان ہے. اللہ ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ دکھاتا ہے. اس کا ایمان گیا، ہندو بنا، جتندر سنگھ نارائن تیاگی بن گیا. دوسرے نمبر پر جو ہے اتنی دولت اس نے اکٹھا کی شیعہ و کروڑ سے کوئی کام نہیں ہے، اس کو بجا نہیں سکتے. تیسرے جہنم اس کے سب تھے، اس کو اب توفیق نہیں ملنے والی. اگر توفیق ملنا ہوتی تو پھر وہ یہ عمل نہ کرتا. تو کچھ لوگوں کے مقدر میں جو لکھ دیا جاتا ہے وہ بڑا سنگین ہوتا ہے. اس لیے اللہ سے ہمیشہ توبہ کرنی چاہیے اور ہمیشہ ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. تیسری چیز اس سے جو ملتی ہے سبب وہ یہ ہے کہ ہمیشہ دین اور اسلام کے خلاف بولنے سے پہلے، اپنی زبان کھولنے سے پہلے، جب کشائی کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ یہ دین کسی انسان کا دین نہیں ہے. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی لائی ہوئی کوئی کہہ سکتے شریعت نہیں ہے، بلکہ ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کو محبوب ہے، اللہ اس سے راضی ہو گیا. لہذا اگر کوئی شخص دین کے تعلق سے، اس کے پیغمبر کے تعلق سے ٹپنی کرتا ہے تو اس کا جو آخری نتیجہ ہوگا، جو آخری فیصلہ ہوگا وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت اگر اس سے سمجھنے پر آ گیا تو اس کا فیصلہ کیا ہوگا یہ ہمیں اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ اس کا انجام دنیا میں بھی بربادی ہے اور آخرت میں بھی بربادی. اللہ تعالیٰ سب کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک.